ایک ماں ہے, اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو اپنی بیٹی پہ کب سے کام کرنا شروع کرنا چاہیے؟ شادی کی ایج لڑکیوں کی جو ہے وہ 24-25 ہے یا 30+ پہ جا رہی ہے. اس چیز کا بھی ہماری ہیلتھ پہ فرق پڑتا ہے کیا؟ سٹریس اور ڈپریشن جو ہے وہ بھی آپ کی پریگننسی یا کنسیپشن کو ڈیلے کرتا ہے؟ جو گولیاں ہم دیتے ہیں کیا وہ نقصان دہ ہوتی ہیں؟ IVF کیا کروانا چاہیے؟ ویپ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے مردوں اور عورتوں دونوں میں. عورتوں کی ہیلتھ کو کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ سبھی سوالوں کے جواب لیں گے اور پھر ہی ان کو جانے دیں گے. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں زینب گوندل اور ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ لوگوں کی بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھی جب ہم نے لاسٹ گائنیکالوجسٹ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تو آپ کے کچھ سوالات تھے جو شاید آپ پوچھنا چاہ رہے تھے بار بار. آج میں نے سب کو لسٹ ڈاؤن کر لیا ہے اور ایک زبردست سی گائنیکالوجسٹ کو دوبارہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں جن سے آج ہم سبھی سوالوں کے جواب لیں گے اور پھر ہی ان کو جانے دیں گے, جو کہ ایک بہت ہی اچھی سویٹ بلکہ زبردست انسان اور ایک امیزنگ گائنیکالوجسٹ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر زارا صفدر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کام سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ کام بزی چل رہا ہے ہر وقت کی طرح. گائنیکالوجسٹ کا تو ڈیلی روٹین جو ہے وہ بہت ہیکٹک ہوتا ہے. دیٹ از امیزنگ. بزی رہنا بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بالکل. گائنیکالوجسٹ بننے کا کیسے سوچا؟ کیا لوگوں کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ گائنیکالوجسٹ مت بنو, بڑی سخت ڈیوٹی ہے, یا ضرور بنو, بڑے اس میں پیسے کہا جاتا ہے کہ ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ گائنیکالوجسٹ بننے میں ہاں یہ سب نے کہا کہ بہت سخت ہے اور بہت لانگ ڈیوٹی آورز ہیں اور آپ کی نیچر کو چینج کر دیتا ہے. آپ بہت سخت ہو جاتے ہیں یا سم ٹائمس کہتے ہیں بدتمیز ہو جاتے ہیں. تو وہ کوشش کی کہ بھئی ایسے نہیں بنے اور اچھے بھی بنے اور اسکلفل بھی ہوں اور اپنی پرسنالٹی نہ چھوڑیں. تو یہ مقصد تھا گائنیکالوجسٹ بنے who can make a difference, اور وہ لوگ اس سے جو ہے وہ کچھ بات بھی کر سکیں اور کمفرٹیبل بھی ہوں اور ایسی اسکل ڈیولپ کریں کہ لوگ دور سے آئیں جی ان سے ہم نے علاج کرانا ہے. یہ ویسے ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بندہ آپ کو ڈھونڈ کر آئے کہ ہم نے ان کے پاس ہی جانا ہے اور اپنا کیس ان کے پاس, کیونکہ آئی تھنک آپ اپنی لائف اینڈ ڈیتھ جو ہے وہ اپنی ڈاکٹر کے پاس دے رہے ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ ٹیچنگ بھی کرتی ہیں اور سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کے بڑے ڈفرینٹ اور مزے کے ہیں. گائنی اینڈ آبس ہی پڑھاتی ہوں میں, ایسوسیٹ پروفیسر ہوں. تو اسٹوڈینٹس کے ساتھ کیسا تجربہ چلتا ہے کہ صبح اسٹوڈینٹس ہیں, رات میں پیشنٹس ہیں؟ صبح اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, 4th ایئر اور فائنل ایئر MBBS کے اسٹوڈنٹس یوزلی آبس اینڈ گائنی پڑھتے ہیں اور وہ ویسے ہی میچور آلموسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. تو اٹ از ویری ایزی ان سے بات کرنا, ان کو ٹیکل کرنا, میچور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. کیا بچوں کو دیکھ کے یہ سوچتی ہیں کہ یہ بھی زارا صفدر ہی ہے جو آج اس پوائنٹ پہ ہے, کل کو کچھ محنت کرنے کے بعد بن جائے گی؟ جیسے آپ نے FCPS کیا, اس کے بعد آپ نے اپنی باقی ڈگریز جو ہیں وہ کنٹینیو کی, بلکہ UK US سے آپ مجھے بتا رہی تھی. اینڈ آئی گاٹ, میں تو بڑی امپریس ہوئی ہوں آپ کی سن کے. بچے بھی ہوتے ہوں گے؟ بالکل. بچے جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود ہی سے شائن کر رہے ہوتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں بہت فوکسڈ ہوتے ہیں اور وہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر کے آئے ہوتے ہیں ہم نے آگے کہاں جانا ہے. کچھ جو ہم جیسے ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھ کے اپنا پاتھ وے ڈھونڈتے ہیں. تو اگر آپ رول ماڈل کسی کے بن جاؤ تو یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دیٹس رائٹ. اچھا, یہ تو ہو گئی مزے کی باتیں. اب آتے ہیں جو سیریس ٹاپک جس کی وجہ سے میں بہت کنسرنڈ رہتی ہوں, کیونکہ جب میرے پاس پیشنٹس آ رہی ہوتی ہیں تو آف کورس بڑا ایک اسٹریس میں ہوتی ہیں وہ, اور ایک بڑا پینفل پروسیجرز بھی ہوتے ہیں جن سے وہ گو تھرو کر رہی ہوتی ہیں. تو بجائے اس کے میں پریگننسی کی طرف آؤں, میں بچپن سے چلنا چاہوں گی کہ ایک ماں ہے, اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کو اپنی بیٹی پہ کب سے کام کرنا شروع کرنا چاہیے, اس کی نیوٹریشن پہ, اس کی ہیلتھ پہ, اور کب تک کرتے رہنا چاہیے؟ اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے, بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کھانا کھاتے وقت بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. بالکل. وہ ایک بیبی ہے جس نے گروتھ پوٹینشیل اچیو کرنا ہے. اس کی ڈائٹ بھی بیلنسڈ اور نیوٹریشیس ہونی چاہیے. یہ سوچنا کہ اب یہ میری بیٹی 9 سال کی ہے, 10 سال کی, انڈا نہیں کھانا, یہ گرم ہے, یہ ٹھنڈا ہے, اس کی پروٹین ریکوائرمنٹ پوری نہ ہونے دینا, سم ٹائمز کیلشیم ریکوائرمنٹ پوری نہ ہونے دینا.
پھر بچے آج کل باہر بھی نہیں جا رہے, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی اتنی زیادہ کامن ہے. آپ جیسے پہلے بات کر رہی تھی, بچے ہڈیوں میں درد ہو رہی ہے, گروتھ نہیں ہو رہی, ہائٹ نہیں ہو رہی, کہ کچھ لوگوں کا ویٹ بہت جلدی گین ہو رہا ہے اور بہت ایکسیسولی گین ہو رہا ہے, اور کچھ کا بالکل گین نہیں ہو رہا. چائلڈہڈ اوبیسٹی بہت کامن اس لیے سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. جیسے ہم کھیلتے تھے, اب بچے ویسے کھیلتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو سوشل ایشوز ہیں کہ باہر جائیں گے کوئی پرابلم نہ ہو جائے, اور اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. تو بچہ جو ہے پہلے بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے اور پھر لیٹ جاتا ہے, اور پھر گھنٹوں وہ صرف وہی چیزیں دیکھتا رہتا ہے, اور اس کی ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا سن لائٹ سے اور فزیکل ایکٹیویٹی سے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پائل اپ ہوتی ہارمونل امبیلنسز کی طرف آتی ہیں, اور پھر فیمیل جو چائلڈ ہے, لڑکی ہے, اس کے پیریڈس آنے ہیں, مینارکی ہونا ہے, فزیکل چینجز آنے ہیں, وہ ساری چیزیں پھر کئی دفعہ وقت سے پہلے آ رہی ہیں ہارمونس کے امبیلنس کی وجہ سے, کئی دفعہ ڈیلیڈ ہو رہی ہیں. اور پالیسسٹک اووریز تو ایک ایسے کامن چیز بن گئی ہے. کچھ سال پہلے تک ایک بہت ریئر چیز تھی, کچھ 100 میں سے ایک آدھا پیشنٹ تھا. اب ایسے لگتا ہے روز یہ پیشنٹس تو ایسے ہیں کہ 30 to 40% آپ کی او پی ڈی میں پی سی اوز ہیں ان سم فارم. کچھ ینگ گرلس کے اندر, کچھ میرڈ ارلی میرج میں, کچھ سالوں کے بعد, اور ہر کوئی اسی سے ہی لڑ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس کی بیس بہت ارلی شروع ہو جاتی ہے, اور ینگر فیمیلس کو جب ہم بیلنس ڈائٹ نہیں دے رہے اور فزیکل ایکٹیویٹی نہیں دے رہے, تو پھر ان کا گروتھ پوٹینشیل اور ان کی وہی بات ہے چائلڈہڈ اوبیسٹی ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا ہے. بچوں میں سپلیمنٹیشن دینی چاہیے. مجھے لگتا ہے سپلیمنٹیشن تو ایلڈرلی لوگوں کے لیے ہے, جن میں ابزارپشن وائٹامنس کی ریڈیوس ہو جاتی ہے. بچوں کو تو فریش کھانا دینا چاہیے, ہیلدی کھانا دینا چاہیے, فروٹس دینے چاہیے, ویجیٹیبلس دینی چاہیے, انڈے کھلانے چاہیے, دودھ پلانا چاہیے, دیسی گھی دینا چاہیے. اتنے ہی پیسوں کی ہم ملٹی وائٹامنس لا کے بھی تو ان پہ اسپینڈ کر رہے ہیں نا. تو ہم اگر انہیں فریش ہیلدی کھانا اور فروزن اور پروسیسڈ فوڈ نہ دیں, اور ان کو کھانا فریش بنا کے دیں جو کہ ان کو پسند بھی آئے, اور وہ پیٹ بھر کے کھائیں, تو زیادہ اچھا ہوگا. دیٹ از سو ٹرو. اب ہم نے بات کر لی چائلڈہڈ کی, تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ 16 میں 17 میں یا موسٹلی اب ہم دیکھ رہے ہیں یا تو شادی کی ایج لڑکیوں کی جو ہے وہ 24-25 ہے, یا 30+ میں جا رہی ہے. تو کیا اس چیز کا بھی ہماری ہیلتھ پہ فرق پڑتا ہے؟ ایج جو ہے وہ آف کورس ایک فیکٹر ہے. یا تو ہم لوگ بہت ارلی شادیاں بھی ایک گروپ میں ہو رہی ہیں, بہت ٹین ایجرز میں شادیاں ہیں کیونکہ وہ پریشان ہو گیا, ماحول خراب ہو رہا ہے, جلدی شادیاں کر دیں. پھر ایک ہیں جو یونیورسٹی جاتے ہیں, اپنی ڈگریز پوری کرتے ہیں, ایک وہ ایج گروپ ہے. اور پھر ایک ہیں جو کریئر سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس میں کچھ اچیو کر کے شادی کرتے ہیں. ہر ایج گروپ کے اپنے اپنے پرابلمس ہیں. بہت ارلی شادیاں ہوتی ہیں تو بہت ینگ ایج میں پریگنینسیز ہیں, وہ بھی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کے ساتھ بہت زیادہ پرابلمس لاتی ہیں. مڈل ایج ریلیٹیولی بہتر ہوتی ہے, جو 20s میں شادیاں ہو رہی ہیں وہ اچھی چل رہی ہیں. اور پھر لیٹ میں پھر سب سوشل پریشر, پریگنینسی ہو جائے, بیبی ہو جائے, اور پھر وہ بھی خود بھی پریشان ہو رہے تھے. وہ سب سے زیادہ پینک خود کرتے ہیں, اور پھر کسی کی بات ہے یا نہیں ہے وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں کہ شاید میرے میں یہ پرابلم ہی نہ ہو, وہ بھی پریشان. شادی کے کتنا ٹائم بعد ہمیں گائناکالوجسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ موسٹلی میں نے لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ فرسٹ منتھ میں ہی جو ہے وہ وزٹ کر کے میڈیکیشن پہ جانا چاہ رہے ہیں پریگنینسی کرنے کے لیے. یس. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ پریگنینسی کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا ایک کمبائنڈ ڈیسیجن ہے. اگر آپ ایز اے کپل ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پریگنینسی کرنی ہے ان نیکسٹ 3 months 4 months, تو پھر پری پریگنینسی فولک ایسڈ صرف ایک سمپل سا سپلیمنٹ ہے, بس وہ شروع کیا جائے. اور سوشل پریشرز اور ویسے پریشرز اتنی جلدی نہ لیے جائیں. اگر ایک کپل جو ہے وہ 20s میں ہے تو مور اور لیس اس میں کوئی بہت میجر ایشو نہیں ہوگا. دونوں میاں بیوی کو ٹائم ملنا چاہیے. ہر دفعہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہی ہسبینڈ اینڈ شادی ہوئی ہے اور پہلے دن ہی بیوی کنسیو کر لے. اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. تو اوور آل یہ کہا جاتا ہے کہ 80% آف کپلس جو ایک دوسرے کے ساتھ 1 year رہتے ہیں اور کانٹرسیپشن نہیں یوز کر رہے, دے شوڈ کنسیو ود ان 1 year. اسٹل 20% آر لیفٹ. تو سیدھی بات ہے کہ 20% ایک سال میں نہیں کنسیو کریں گے. ان میں سے بھی 20 میں سے 10% ول کنسیو ان نیکسٹ ایئر. تو اگر میاں بیوی ان میں کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے, کوئی آلریڈی پرابلمس نہیں چل رہی, تو 2 years انہیں آرام سے ویٹ کرنا چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ 2 سال تو آپ نے ایک بہت لمبا عرصہ دے دیا ہے, جس کو ہم شاید
ماں ہے, ساس ہے, بیٹی ہے, بہو ہے, کوئی بھی ہے, شاید اتنا ویٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ریڈی نہیں ہے. جو گولیاں ہم دیتے ہیں کیا وہ نقصان دہ ہوتی ہیں؟ جب پریشرز بہت زیادہ ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ شاید کچھ عرصے کے بعد ہسبینڈ نے نہیں رہنا اور ہمارے پاس 2 مہینے ہیں, 3 مہینے, تب تو شاید کہیں جسٹیفائڈ ہے. اوکے. ادروائز ہم یوزلی اوولیشن انڈکشن ایگز بنانے کی دوائیاں سب سے ایزیلی پرسکرائب کر دیتے ہیں. ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے میڈیکل اسٹور سے خود ہی لے کے کھا چکے ہوتے ہیں کہ چاچی کی بیٹی فلانی نے یہ کھائی تھی اور وہ کہہ رہی ہے اس سے میں نے کنسیو کیا تو میں بھی کھا لوں. یہ ہمارے ایگز کے ریزروز کو ریڈیوس کرتا ہے. آپ پلیز ایک وہ سائیکل جو ہے نا وہ ایکسپلین کر دیں کہ ٹوٹل نمبر آف ایگز نے سیم ہی رہنا ہے اور کس طرح سے. سائیکل یہ ہے کہ ایک فکس نمبر آف ایگز ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ کس فیمیل میں کتنے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں سے کچھ نمبر ہے جو میچور ہوتا ہے اور بہت سے ایسے ہیں جو اممیچور ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو آن این ایوریج ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی 14-15 ایئرز میں پیریڈز آنا شروع ہوتے ہیں تو آن این ایوریج 50 ایئرز کی ایج تک پیریڈز آتے رہتے ہیں. سم وٹ کسی نہ کسی فارم میں ایگز چلتے رہتے ہیں. 35 ایئرز کی ایج کے بعد وہ ایگ کی کوالٹی اور نمبر دونوں ہی ریپڈلی ریڈیوس کرتا ہے. اس سے پہلے 15 سے 35 تک آن این ایوریج اچھے ایگز بھی, کوالٹی بھی ٹھیک ہوتی ہے اور کوانٹٹی بھی ٹھیک چل رہی ہوتی ہے, اور وہی ریپروڈکٹیو ایج گروپ ہے. عام طور پہ سب لوگ ہی 25 سے 35 ایئرس کے درمیان جتنے بھی 2, 3, 4 جو پلان کرتے ہیں وہ بیبیز کر لیتے ہیں. ہاں, اگر شادی لیٹ ہوئی ہے تو پھر ایک پریشر ایڈ ہو جاتا ہے کہ 35 ایئرز ہونے والے ہیں, ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے 35 سال کے بعد پریگنینسی مشکل ہے. تو وہ ان کپلز میں جن کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں تو شاید 2 ایئرز والا جو ہم ایک فارمولا دے رہے ہیں وہ نہیں دیں گے, وہ ہم 1 ایئر پہ چلے جائیں گے. یا اگر کوئی انہیں میڈیکل ایشو ہے تو شاید ود فیو منتھس آفٹر دا میرج بھی وہ فوراً آ جائے. وہ ان کے سینیریو پہ ہے. لیکن ہر کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ دوسرے مہینے ہاسپٹل آ جائیں, ڈاکٹر کے پاس آ جائیں اور دوائیاں لینا شروع کر دیں, کیونکہ ہر دوائی کا کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ ہے. اور جب ہم یہ ایگز بنانے کی دوائیاں دیتے ہیں تو یہ ایگز کے ریزرو کو کم کرتی ہیں اور بہت تیزی سے کم کرتی ہیں. کئی دفعہ ہم وقت سے بہت پہلے ایگز کو ختم کر لیتے ہیں یہ گولیاں کھا کھا کے. تو ان کی پرسکرپشن کے ساتھ یہ بہت ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ 3 سے 6 مہینے سے زیادہ یہ گولیاں نہ کھائی جائیں. ٹھیک ہے. جب انفرٹیلٹی یا جو مشکل ہو رہی ہے جن کو کنسیو کرنے میں, ان لوگوں سے ہم بات بھی کرتے ہیں تو شروع پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مہینے تو آلریڈی وہ دوائی کھا چکی ہیں. کچھ کہیں گے 10-12 دفعہ, کچھ کہیں گے ڈاکٹر صاحب مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کتنی دفعہ. تو پھر ہم فائدہ کرنے کی بجائے آلریڈی نقصان کر رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ دوائیاں ہر کسی کے لیے نہیں ہیں, اور یہ آپ سمجھنا کہ آپ کی باڈی ٹائپ دوسرے کی باڈی ٹائپ سے ڈفرینٹ ہے, آپ کا سینیریو, آپ کی فیملی ہسٹری, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ہر دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. آپ پہ ہر گولی اثر نہیں کرتی, اور آپ کا یہ بھی کہیں پہ پتہ نہیں ہے ہمیں کنفرم کہ آپ میں پرابلم ہے. ایگزیکٹلی. جب تک ہم ڈائگنوسس نہیں بنا رہے اور جب تک ہم اس کو کنفرم نہیں کر رہے کہ آپ کے ایگز میں ایشو ہے, ہم ایگز بنانے امپروو کرنے والی دوائیاں کیسے لے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ تو آپ ایک بڑی غلط سی بات کر رہی ہیں. ہماری سوسائٹی میں تو ہر مسئلہ عورت میں ہے. یہی پرابلم ہے. اب پچھلے 20 سالوں میں جو اسٹڈیز آ رہی ہیں وہ یہ بہت کلیئرلی شو کر رہی ہیں کہ میل انفرٹیلٹی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. پہلے سنا جاتا تھا کہ 20% کازز جو ہیں وہ میل ہیں, لیکن اب 40% ریزنس جو ہیں وہ میل ہیں. اور ایک بڑی سمپل روزمرہ کی بات ہے بھی تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے, یا وہ ایک ہاتھ کا مسئلہ ہے یا دوسرے کا یا دونوں کا. تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا کلیئر ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو فیمیلز خود سب سے پہلے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہیں کہ جی مجھے چیک کر لیں میرے میں کیا مسئلہ ہے, تو ہمیشہ جب آپ کو چیک کرنا ہے تو ساتھ آپ کے کپل دونوں کو چیک کرنا ہے, آپ کے ہسبینڈ کو یا آپ کے پارٹنر کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے. کئی دفعہ سالوں وائفس جو ہیں وہ علاج کراتی رہتی ہیں اور جب ہسبینڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے ریزن تو دوسری تھی, اور ان کا جب علاج ہوتا ہے تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں یا ہمیں ریزن مل جاتا ہے اور پھر ہم اس حساب سے علاج شروع کر لیتے ہیں. تو ہمیشہ جب وائف کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا وائف کے الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں یا ان کو دوائیاں کھلائی جاتی ہیں تو ہسبینڈ کا بھی اتنا ہی رول ہے. تو ایٹ لیسٹ انہیں ساتھ لے کے جائیں تاکہ کوئی ان سے بات تو کر سکے. ایگزیکٹلی. آئی وی ایف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. تو آئی وی ایف پہلے تو یہ بتا دیں ہوتا کیا ہے, کیا کروانا چاہیے, نہیں کروانا چاہیے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا پینفل پروسیس ہے. از اٹ ٹرو؟ آئی وی ایف جو ہے ایک آرٹیفیشیل ریپروڈکٹیو ٹیکنیک ہے. جو کپلز نیچرلی کنسیو نہیں کر سک رہے, میڈیسن سے کنسیو نہیں کر رہے, IUI سے کنسیو نہیں کر سک رہے, یا وہ انڈیکیٹڈ نہیں ہے وہ چیزیں, اور ان میں کوئی ایسی میجر ایشو ہے جس میں ہم انہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, تو IVF از دا
actually it is the Best cure for them, but it does not come with 100% success. یہ بات سب سے پہلے سمجھنے کی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم نے بہت پیسے لگا لیے ہیں یا بہت پینفل پروسیجر کر کے IVF کر لیا ہے تو 100% ہمیں بیبی مل ہی جائے گا. IVF کرنے کے بعد بھی یا IVF کے دوران بھی بہت سے اسٹیپس ہیں جن میں ہمیں رزلٹ نہیں بھی مل سکتا. تو انپریڈکٹیبلٹی اس میں بھی بہت زیادہ ہے. وہ ایک بہت سمپل سی بات ہے جس کو ہم آسان لفظ میں کہوں کہ ہم ایگز بہت زیادہ ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر انہیں پک اپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سپرمز سیمن لیتے ہیں اور اس میں سے بیسٹ کوالٹی سپرمز الگ کر لیتے ہیں اور پھر ان کی IVF لیب میں ان کو آپس میں ملایا جاتا ہے اور ان کو فیوز کر کے ایمبریوز بنائے جاتے ہیں اور ایمبریوز کو انڈر سرٹن کنڈیشنز ایمبریولوجی لیب میں انہیں گرو کیا جاتا ہے. اور 5 days کی ایج کے ایمبریوز جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم میجرلی دیکھ لیتے ہیں کہ آگے ان میں پوٹینشیل ہے گروتھ کا اور ان کو لے کے یوٹرس کے اندر بعد میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. یہ پروسیس سننے میں بہت ایزی ہے بٹ اس کے ہر اسٹیپ میں رسکس ہیں, کمپلیکیشنس ہیں. کئی دفعہ ہم ایگز بنانے کے لیے اسٹیمولیشن دیتے ہیں, ایگز نہیں ویسے بنتے. کئی دفعہ ایگز بہت اچھے مل جاتے ہیں, بہت زیادہ مل جاتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ہم ایمبریوز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آف ایمبریوز کم ملتا ہے. کئی دفعہ ایمبریوز مل بھی جاتے ہیں تو ان کی گروتھ کم ایمبریوز کی ہوتی ہے یا کسی کی بھی نہیں ہوتی. تو کسی بھی لیول پہ اچھا امپلانٹیشن میں پرابلم پھر جب ہم امپلانٹ کرتے ہیں تو امپلانٹ نہیں ہوتا. امپلانٹ ہو جائے تو مس کیریج ہو سکتا ہے, مس کیریج نہیں ہو رہا تو 2nd ٹرائمیسٹر میں مسئلہ ہو سکتا ہے, 3rd میں ہو سکتا ہے. اس پریگنینسی میں بلڈ پریشر زیادہ ہونا, ڈائبٹیز ہونا, وقت سے پہلے ڈلیوری ہونا, گروتھ بیبی صحیح طرح نہ کرے, یہ پرابلم ہونا بڑی کامن ہے کیونکہ یہ اسسٹڈ ہیں تو نیچرل سے ہمیشہ کمپلیکیٹڈ ہوں گے. اور ان سب پروسیسز سے گزرنے کے بعد ایک بیبی پیدا ہوتا ہے. اب وہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ اس کے ارلی پیریڈ میں خدا نخواستہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے تو اینڈ ریزلٹ تو 1 سال لگ جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں آتے آتے. آف کورس تو IVF کوئی ایزی نہیں ہے, ایموشنل رولر کوسٹر ہے ایک پوری, اور بہت زیادہ فائنینشیل جو ہے وہ ایکسپینڈیچر بالکل بہت زیادہ. تو آج کل جس طرح کی مہنگائی ہے بہت لوگوں کی تو افورڈیبلٹی ہی نہیں رہی کہ وہ IVF اور ICSI کی طرف. اچھا, بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ IVF وہ صرف جینڈر کنٹرول کی وجہ سے کرتے ہیں, جینڈر سلیکشن کے لیے. ہاں, کیونکہ سوشل پریشرز ہیں نا, شاید ان کو ایز اے کپل یا ایز اے فیملی میل ایشو نہیں چاہیے, لیکن سوشل پریشرز ایسے ہیں کہ 3 بیٹیاں ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, 5 بیٹیاں ہیں اور اب ہمیں بیٹا چاہیے. اس کے لیے وہ پورے اس پینفل پروسیس سے, اتنے لمبے پروسیس سے گزرنے کو اتنے سوشل پریشر کی وجہ سے تیار ہو رہے ہیں. شاید انہیں ایز اے فیملی وہ نہیں بھی چاہیے, پھر بھی کبھی وہ جائیداد کے مسئلے ہیں اور انہیں بوائے چاہیے. کبھی کبھی کچھ کپلز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں جینیٹک ایشوز ہیں تو وہ پہلے جینیٹک ٹیسٹنگ یا جینیٹک اسکریننگ کرانا چاہتے ہیں. تو وہ تو ایک ویلڈ چیز ہے, اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں یہ کر لینا چاہیے. بٹ صرف بیبی بوائے لینے کے لیے اگر ہم اتنے لمبے پروسیس سے گزر رہے ہیں تو وہ ایک کویشچن مارک ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی کی خواہش کے لیے وہ 1 سال کا پروسیس پورا اپنے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں تو اگر فیسلٹی ہے تو کیوں نہیں. بٹ یہ بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز ڈیولپ کرتا ہے اور مینٹل اسٹریس اور انگزائٹی اور ڈپریشن پوری فیملی میں ڈیولپ کرتا ہے. وہ ہسبینڈ بھی اسٹریس میں ہے, وہ فیمیل بھی اسٹریس میں ہے کہ اب کیا ہوتا ہے, اب کیا ہوتا ہے. کیا اسٹریس اور ڈپریشن جو ہے وہ بھی آپ کی پریگنینسی یا کنسیپشن کو ڈیلے کرتا ہے؟ اسٹریس جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بہت بری طرح امپیکٹ کرتا ہے, اوور آل جرنل ہیلتھ کو, ہارمونس کو, ریلیشن آف ہسبینڈ اینڈ وائف کو. اسٹریس جو ہے وہ ہر چیز کو بیڈلی ہی امپیکٹ کرتا ہے. اور اسٹریس اوور آل اب سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. فائنینشیل چیزیں ہیں, ویسے جنرل اب دیکھیں ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز کتنے انفلوئنس ہو رہے ہیں. اس وقت اسموگ جو 2-3 سال پہلے اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا, اب شاید یہ آگے کچھ سال کے بعد یہ بھی ہماری جنرل ہیلتھ, جیسے اس وقت ہمیں لگ رہا ہے چیسٹ کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے, اسکن کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے, نوز میں بہت زیادہ اریٹیشن, آنکھوں میں, گلے میں خراش, بہت شاید آگے جا کے شاید فرٹیلیٹی ایشوز کریٹ کر دے کچھ سالوں بعد. ابھی تو ہمیں نہیں ایکسپیرینس کہ کیا ہوگا. اسی طرح جب ہم نے پروسیسڈ فوڈز بہت سے ڈالے اپنی لائف میں تو کچھ سالوں کے بعد ان کے اثر نظر آنے لگ گئے کہ ڈائبٹیز بہت بڑھ گئی ہے, کارڈک پرابلمس بڑھ گئی ہے, ایون کینسرز ہمارے لوگوں میں بہت بڑھ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے.
اچھا میں جب بھی یہ دیکھتی ہوں کہ لوگ اکثر یہ بات کر دیتے ہیں کہ شاید پرانے لوگوں کو بیماریوں کا پتہ نہیں تھا اس لیے یہ ڈائگنوز نہیں ہوتی تھی. ایک فیکٹر شاید ہو کہ وہ ڈائگنوز ہوئے بغیر ہی وہ فوت ہو جاتے ہوں، لیکن ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ ان کی عمر 100 اتنے سال تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں میں ایک چیز کو سمجھتی ہوں کہ ڈائبٹیز جب بھی کوئی بھی بندہ پری ڈائبٹیز میں بھی فال کرتا ہے ہم سب سے پہلے اس کو واک سجیسٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل. پرانے وقت میں ہم دیکھیں کہ کم از کم ایک دن میں اب ہم 10,000 اسٹیپس سجیسٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے تب تو کوئی 20,000 اسٹیپس ڈیلی آن ایوریج بیسس فیمیل کے بھی ہو رہے تھے. سبھی کے ہوتے تھے. ایگزیکٹلی. تھے. تو وہ ایک اچھا پروسیس تھا. ابھی 10,000 کرتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ Oh my 10,000 تو پورے ہی نہیں ہو رہے. ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہماری روٹین لائف میں ایسا نہیں ہے کہ ہم 10,000 اسٹیپس کر لیں. ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے اوبر پہ چلے جاتے ہیں, ہم نہ کسی سے لفٹ لے لیتے ہیں یا وہ مجھے چھوڑ آئے وہ مجھے لے آئے. لیکن پہلے تو یہ روٹین ہوتی تھی نا کہ عام لوگ بھی بازار پیدل ہی جاتے تھے. بالکل. تو اب کون جاتا ہے؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا میں کب پیدل گئی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف یہ چیز پاکستان یا شاید چند ملک جو یہاں پر ہیں ان میں زیادہ ہے. آپ باہر کسی بھی ملک جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چلنے کا رواج بہت زیادہ ہے. شاید مہنگائی اگر یہاں بھی اتنی ہو جائے گی تو شاید ہم بھی چلنے پہ آ جائیں گے. آئی ڈونٹ نو, یہ تو ایک جنرل چیز ہے, کب ہوگی کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں. لیکن پریگننسی میں اکثر عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے بیڈ ریسٹ کرنا ہے اور اس بیڈ ریسٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان میں بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ بڑا پنچنگ پوائنٹ ہے میرے لیے. بیڈ ریسٹ کتنا کرنا ہے, کس کو کہنا ہے, اور بیڈ ریسٹ ہوتا کیا ہے, پلیز یہ بتائیں. ہاں یہ بالکل ایک پریگنینسی جو ہے وہ نارمل ایک آپ کی لائف کا حصہ ہے, فزیولوجیکل پروسیس ہے. اگر آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو ہمیں اپنی روٹین سے تھوڑا سا ڈیویٹ ہو جائیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم کمپلیٹ بیڈ ریسٹ پہ نہ آ جائیں. کیونکہ کمپلیٹ اگر ہم بیڈ پہ لیتے رہتے ہیں تو یہ جو پریگنینسی ہے اس میں ہارمونز ایسے چینج ہوتے ہیں کہ ہمارے بلڈ میں کلاٹ فارمیشن ریلیٹیولی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اگر ہم پھر لیٹ بھی جائیں تو وہ بھی ایک ڈینجرس چیز ہے. ایک بیلنسڈ جو ہے نا وہ لائف گزاریں. ویٹ اگر گین بھی ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہ ہم 30-40 کلو ویٹ ہی گین کر لیں. تو ایک ہیلدی ویٹ گین کریں, ہیلدی ڈائٹ لیں, تھوڑی واک بھی کر لیں. ہاں اگر آپ کو بلیڈنگ ہے, پلیسینٹا آپ کا نیچے ہے یا کوئی کمپلیکیشنز ہیں تو ڈیفینیٹلی بیڈ ریسٹ کریں. لیکن سب لوگ بیڈ ریسٹ پہ نہیں ڈالے جا سکتے آف کورس, اور سب لوگوں کی ہر کام منع نہیں کیا جا سکتا. کہ جیسے اب کئی دفعہ پیشنٹ بھی آ کے کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر والوں کو کہیں ان سے کوئی کام نہ کریں. یہ کہنا بھی ایٹ ٹائمز مجھے آڈ لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ہاں اگر کوئی پرابلم ہے, کوئی رسک فیکٹرز ہیں تو میں ضرور کہوں گی. اور میں کہوں گی کہ اب تھوڑے دنوں کے لیے, یوزلی اینڈ آف پریگنینسی فیمیلز بہت ایگزاسٹ ہو گئی ہوتی ہیں, ان کا ٹیمپرامنٹ چینج ہو جاتا ہے, وہ موڈ سوئنگز کیا ایگزاسٹ ہو گئے نا. تو چلو ٹھیک ہے, اس وقت وہ ریسٹ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کریں. پھر وہ تب ایک سوشل پریشر ہو جاتا ہے. اس کو کہیں کہ یہ گھر کے سارے کام کر لے جو اس نے شاید کبھی زندگی میں نہیں کیا, اب وہ کرنے لگ جائے. وہ بھی رسکس ہیں. اگر کوئی پھسل ہی جاتا ہے پریگننٹ خاتون تو خدا نو خواستہ فائدے کا نقصان ہو گیا, تو پھر میں کیسے اس کے لیے آپ کو کہوں کہ جی ڈاکٹر نے کہا تھا زمینوں پہ کپڑے مارنے لگ جاؤ اور جھاڑو پھیرا کرو. اگر اس نے پہلے نہیں کبھی جھاڑو پھیرے تو آج اس کو میں جھاڑو پھیرنے پہ لگاؤں گی. اگر وہ گر گئی تو یہ وہی بات ہے کہ جم ساری زندگی نہیں کیا, پریگننسی میں لوگ جم اور ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری نارمل ڈلیوری ہو جائے. نارمل ڈلیوری ہو جائے اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر بھی ہونا ہے کہ اٹ از اے لانگ ٹائرنگ پروسیس, پینفل پروسیس ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم چٹکی بجائیں گے اور ڈاکٹر نے نارمل ڈلیوری نہیں کرانی, آپ نے آپ کی ہیلتھ نے کرانی ہے, آپ کی خود سے ہونی ہے. اٹ از نیچرل برتھ. اگر آپ کو پینز نہیں آ رہی یا اگر آپ سے پینز برداشت نہیں ہو رہی اور آپ چیخ رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں میرا آپریشن کر دو, اور اس وقت آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ پریشر میں آ کے بھی کئی دفعہ سرجری ایڈوائز کر دیتا ہے, تو وہ ڈاکٹر گائناکالوجسٹ پیسے کمانے کے لیے آپریشن کر رہے ہیں. یہ تو زیادتی ہے کسی کو بھی بلیم کرنا. رسک تو ہے نا. نیچرل برتھ کا سیکوینس آگے کیا ہونا ہے کسی کو نہیں پتا. ہم مانیٹر کر سکتے ہیں, ہم ساتھ چل سکتے ہیں, ہم ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس دے سکتے ہیں, ان کو انکریج کر سکتے ہیں, لیکن نیچرل برتھ تو پھر نیچرل ہے. ٹراپیکل پریگننسیز اور اسٹل برتھس بہت کامن ہو رہی ہیں, اس کی کیا ریزن ہے؟ ایکٹوپک پریگنینسی جو ہے جو ایب نارمل لوکیشن پہ ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہم بہت سی اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس جیسے وہ ٹیبلٹس وداؤٹ پرسکرپشن لے رہے ہیں. جب بھی ہم نے میڈیسنس پہ جانا ہے
تو میڈیسن کے اپنے سائڈ افیکٹس ہیں. تو اسسٹڈ پریگنینسیز میں ایکٹوپک پریگنینسی کا چانس زیادہ ہے. اب ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں بھی جا رہے, میڈیکل اسٹور سے خود ہی سے دوائی لے کے خود ہی سے کھا رہے ہیں, یہ بہت زیادہ ہے. اور پھر اینٹی نیٹل کیئر بھی امپورٹنٹ ہے. پریگننٹ ہونے تک کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد اب تو وہ پریگننٹ ہو گئی ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے, سب لوگ تو پریگننٹ ہوتے ہیں. آپ کا ہمیں نہیں پتا کہ ان کی پریگنینسی میں کوئی رسک فیکٹر ہے, ان کا بلڈ پریشر کیسا ہے, ان کو ڈائبٹیز تو نہیں ہو رہی, خون کی کمی تو نہیں ہو رہی, انفیکشنز عام روٹین سے زیادہ تو نہیں ہو رہے, بیبی سیدھا ہے الٹا ہے, کیا ایشو ہے. ہم نے جب یہ آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کیا اور سڈنلی ایک دن پتہ چلا کہ بچہ حرکت نہیں کر رہا, تب ڈاکٹر کے پاس گئے. تو اگر وہ اندر پیٹ میں بچہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی کاز تو کوئی ہوگی. بالکل. پھر اس وقت ڈھونڈ کے اس کو ہم کریکٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اچھا ہے نا کہ ہم منتھلی چیک اپس کرا لیں, کوئی ایک جگہ ڈھونڈ لیں جو ایک فکس کر لیں کہ جی ہم نے ادھر ہی جانا ہے. جو یہاں پہ ایک روٹین ہے کہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں, دوسری دفعہ دوسرے ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں چیک کر رہے ہوتے, آپ ڈاکٹروں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اگر کمپلیکیشنز ہیں یا پرابلمس ہیں تو پھر کون ڈاکٹر اس کا رسپانسبل ہے. اگر آپ کسی کے پاس ہر منتھ جائیں گے تو پھر آپ ان سے بات بھی تو کریں گے نا کہ ڈاکٹر صاحب میں 10 دفعہ آپ کے پاس آئی ہوں تو آج یہ ہو گیا. اگر آپ 10 دفعہ 10 ڈفرینٹ ڈاکٹرس کے پاس جائیں گے تو ہو از ریسپانسبل. اور ایک ڈاکٹر جو آپ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو فرسٹ منتھ کیا دیا, سیکنڈ کیا دیا, کس ٹرائمیسٹر کو میں کس طرح سے لے کے چلا, میں نے ڈلیوری جو ہے وہ کس طرح سے کرانی ہے, ہر چیز ڈاکٹر کو پتا ہوتی ہے. ریپو بلڈ ہو جاتی ہے نا اتنے ماہ میں. آپ کو پتا ہوتا ہے یہ میرا پیشنٹ جو ہے نا یہ دوائی کھانے میں بڑا چور ہے, آپ فیملی بن جاتے ہو اس ٹائم میں. بالکل ایسے یہ دوائی نہیں کھا سکتا, ان کو انجیکشن ہم آئرن کے لگا دیتے ہیں, یہ گولی نہیں کھا رہی 2 مہینے ہو گئے ہیں, یہ ایسے آئیں بائیں شائیں کرتی ہیں, تو چیزوں کو پریونٹ کر لیتے ہیں. یہ بلڈ پریشر چیک کرنے میں چور ہیں, یا یہ ڈائبیٹک ہیں اور یہ میٹھا کھا رہی ہیں, تو آپ ان کے لیے آلٹرنیٹ چیزیں نکالتے ہیں, آپ ان کو میڈیسن ان کی ایڈجسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ایک دفعہ خاتون آتی ہیں اور اگلی دفعہ وہ آتی ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا کہ آگے کیا ہوا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو اسٹریس کام کا ہے وہ فیملی لائف پہ اپنے گھر پہ بھی افیکٹ کر رہا ہو؟ اپنے گھر پہ ویسے تو یوزلی نہیں کرتا کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور میری فیملی میں بہت سے ڈاکٹرز ہیں, تو ہم شاید اگر آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں تو پیشنٹس کی, میڈیسنس کی اور بیماریوں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی اس کی اسپیشلٹی ایسی ہے کہ رات کے 1 بجے کال آئے گی اور یہ ایسے بھاگے گی جیسے جوتا پہننا بھی مشکل ہو جائے گا. تو وہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہی ہم ادھر سروائیو کر رہے ہیں اور اس اسپیشلٹی میں چل رہے ہیں. نہیں تو وہی بات ہے, سوشل پریشرز اور فیملی پریشرز اگر ہوں تو پھر آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. ڈپریشن بہت کامن ہے, اسٹریس اور ڈپریشن ادھر ادھر سے بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن بہت ساری عورتوں میں ہم دیکھتے ہیں پہلے ڈپریشن ایک چل رہا ہوتا ہے شادی سے پہلے کہ جی شادی نہیں ہو رہی تو یہ پریشر ہوتا ہے کہ اگر ہو رہی ہے تو کہاں ہو رہی ہے, کیسا ہوگا انسان. پھر شادی کے بعد بہت ساری عورتیں اس اسٹریس سے گزرتی ہیں کہ فیملی کا جو ایک چینج ہوتا ہے, ماحول کا بدل جانا, انوائرمنٹ بدل جانا. پھر اس کے بعد اگر آپ نے کنسیو کر لیا ہے تو پہلے وہ ٹینشن تھی کہ ہو نہیں رہی کنسیپشن, اب کنسیپشن ہو گئی ہے تو 9 months وہ اسٹریس. اس کے بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے وہ بہت کامن ہے. تو اس ڈپریشن سارے کو کیسے ڈیل کریں اور کیا کریں؟ اچھا ابھی آپ نے خود ہی کہا نا کہ ایک لڑکی کی دیکھیں اس کا فیمیل کا ایک لائف سائیکل دیکھیں کہ اس میں کتنے چینجز آئے ہیں, کتنے فزیکل چینجز آئے ہیں, کتنے انوائرمنٹل چینجز آئے ہیں, کتنے سوشل چینجز آئے ہیں. اتنے میلز پہ چینجز نہیں آتے, ہارمونل بھی بیچ میں ڈالیں تو یہ کتنے چینجز ہیں. تو وہ ایک جو باڈی ہے یا وہ ایک مائنڈ جو ہے وہ پرون ٹو اینگزائٹی اینڈ اسٹریس تو زیادہ ہو گیا. گھر چھوڑنا ہے, نئے گھر جانا ہے, وہاں کیا ہوگا, وہاں کھانا کیسے بنتا ہے, وہاں جو آپ کا فیوریٹ کھانا ہے وہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا ہے. پھر وہاں جا کے آپ پریگننٹ ہو رہے ہو, آپ پریگننٹ نہیں ہو رہے ہو اور آپ کو جو سمٹمز آ رہے ہیں ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا, یہ نارمل سمجھ لیا جائے گا یا آپ کو تھوڑا سا پیار رسپیکٹ چاہیے. آف کورس ہارمونل تھوڑا چینجز آتے ہیں, آپ موڈی بھی ہو جاتے ہو, سم ٹائمز آپ کیا کہتے ہیں نا اتنے اچھی بات بھی نہیں کر رہے ہوتے, تھوڑی سی اٹینشن بھی چاہ رہے ہوتے ہو, تو آپ نے بیچ میں ریشنالے کہاں ہے کہ میں اچھی طرف جا رہی ہوں, میں بری, ہر وقت ایک آپ کٹہرے میں کھڑے ہو. پھر آگے آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو, ڈاکٹر بھی آپ کو جج کر رہی ہے, آپ کا قصور ہے,
پھر آپ اپنی امی کے گھر جاتے ہیں، وہاں الگ ہے، پھر آپ سسرال میں ہوتے ہیں، وہاں آپ الگ ہیں، پھر آپ کی ڈلیوری ہونی ہے، پھر یہ سوال آ جاتا ہے امی کے گھر جا کے ڈلیوری ہونی ہے یا ہر چیز جو ہے نا بڑی اینکشیس کر دیتی ہے فیمیلز کو، اور فیمیلز ویسے بھی جلدی ایک پوائنٹ اینکشیس تھوڑا سا جو میں ایڈ کرنا چاہوں، 9 مہینے یہ بھی ہے کہ یہی ہونا چاہیے، ادھر بیٹا یا بیٹی، دونوں کیسز ہم دیکھتے وہ بھی ہیں ہے کہ ضرور یہی، وہ اسٹریس بھی بہت کامن وہ ہے، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے نا، تو وہ اگر اسٹریس لے بھی رہی ہے تو وہ کیسے، وہ جینڈر تو نہیں چینج کر سکتے. تو لڑکی یا لڑکا تو جو بھی، وہ پہلے اچھا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، جب بڑے پیدا مزے ہوتا کی تھا تو چیز پتہ تھی، چلتا ہے نا، سرپرائز ہی ہونا چاہیے، اچھا تھا. ہاں ایک کہیں گے پیشنٹ آگے کہے گا مجھے سرپرائز چاہیے، لیکن میری ساس کہہ رہی ہیں پتہ کر لو، میری امی کہہ رہی ہیں پتہ کر لو، پھر کبھی پیشنٹ کے گھر والے کہیں گے مت بتائیں، اور وہ کہے گی مجھے آپ بتا دیں، میں نے تو کپڑے لینے ہیں. تو ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی پورے اینکشیس ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آتی نا کہ ہم ایز اے پریگننٹ فیمیل کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. اگر فیمیل خود بڑی اسٹرانگ ہے اور یہ ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ پھر ڈپینڈنٹ ہے. جتنا مرضی میں نے یہ دیکھا ہے آپ اسٹرانگ ہو جاؤ، بائی دی اینڈ اگر آپ کو سپورٹ نہیں مل رہا تو آپ بیک ٹو اسکوائر 1 0 پہ کھڑے ہیں، یا بلکہ اکثر آپ نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں. اسٹریس اسی لیے ہے نا. بالکل. انگزائٹی تو ساری یہی ہے کہ مجھے کون سپورٹ کرے گا، مجھے کون اپریشیٹ کرے گا، مجھے اب ادھر میرے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی سمجھے کہ ہاں یہ جو ہو رہا ہے یہ نارمل ہے اور اس کو ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں. پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے جتنا ہے ہمارے معاشرے میں وہ رپورٹ نہیں ہو رہا، وہ ایڈریس نہیں ہو رہا. تو بہت دفعہ اگر پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی کوئی فارم ہے پیشنٹ کو، تو وہ خود بھی اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتی، اور وہ سوچتی ہے کہ میں ان ریزنیبل ہو رہی ہوں، میں غلط کر رہی ہوں، میرے میں پرابلم ہے. اور ارد گرد والے بھی کہتے ہیں کہ ایسے تم کیسے ایسے بیہیو کر رہی ہو. تو وہ اپنی ان ایموشنس کو یا اس اسٹریس کو چھپا لیتے ہیں ٹل دا ٹائم وہ ایک کمپلیکیٹڈ فارم میں ہو کے پھر ہمارے یہاں پہ معاشرے میں یہ بڑا ہے، اس کو جن ہے، اس کو سایہ ہے. پھر وہ جو اسٹریس جب نکلتا ہے تو اس دن وہ جن، سایہ، چڑیل، وہ سب وہ بن جاتی ہے، اور بد زبان، بدتمیز، وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے نا. جب وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہی بدتمیز ہے. پھر جب تک چپ ہے تو وہ بات نہیں کر رہی، دیکھا نا وہ اس میں تو ایٹیٹیوڈ ہے، شاید وہ اس لیے ناراض ہے. کیونکہ آف کورس آئی فیل لائک کہ پریگننسی کے بعد آپ کی باڈی میں ایک کمپلیٹ ٹرانزیشن ہے. آپ وہ کبھی نہیں ہو سکتے جو آپ پریگننسی سے پہلے تھے، وہ ایک انسان نہیں ہو سکتا. پھر آپ کے پاس بیبی ہے، آپ نے اس کی ٹیک کیئر بھی کرنی ہے، اپنی ٹیک کیئر بھی کرنی ہے. اگر آپ کا آپریٹ ہوا ہے تو اسٹچز ہیں، آپ نے ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے. اور اگر آپ کے نہیں، آپ نے اس کا ٹیک کیئر کیا تو ڈاکٹر جاتے ہی آپ کے ساتھ ایک اچھا خاصا آف کورس کرنا بھی چاہیے. آئی فیل لائک ہونا چاہیے. اپنی سیلف کیئر سب سے ضروری ہے. اگر آپ ٹھیک ہو تو ہی فیملی ٹھیک ہے. پھر گھر کے کام بہت ساری عورتوں کو جو ہے وہ فوراً سے کنٹینیو کرنے پڑتے ہیں. پھر جو ہے وہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پرفیکشنزم جو ہے نا وہ ایک عورت کے لیے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ آئی ڈونٹ نو اف یو اگری اور ناٹ کہ پریگننسی میں 8% تک آپ کا مائنڈ جو ہے وہ شرنک ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل. اور اس کی وجہ سے بھی آپ وہ نہیں ہوتے ہو جو آپ پہلے تھے. اس کے بعد آپ کو واپس آنے میں ایک اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. تو کیا ادھر ڈائٹ رول پلے کر رہی ہے، یا جو دیسی گھی اور پنجیریاں ہمیں کھلائی جا رہی ہوتی ہیں وہ رول پلے کرتی ہیں؟ وہاں پہ کام کیا آئے گا ہمارے، اور کیسے ٹھیک کریں؟ یہ بڑی ایک سمپل چیز ہے کہ پریگننٹ جو ہے وہ کپل ہوتا ہے. پاکستان میں ہمارے معاشرے میں صرف خاتون ہوتی ہے. سارے پریشرز اسی کے اوپر ہیں. باہر پوری دنیا میں کپل تھیراپی ہوتی ہے، کپل کو اینٹی نیٹل کلاسز ملتی ہیں، کپل سیکھتا ہے کہ بیبی کی کیئر کیسے کرنی ہے. فیڈنگ ایک بہت فیڈنگ، چینجنگ، ان کی سیفٹی چیزیں کے لیے کیا گیجٹس ہیں ان کو سیٹ کرنا، وہ سب چیزیں ایز اے کپل وہ کرتے ہیں. یہاں ہر چیز وائف کی ذمہ داری ہے. اگر بچہ رو رہا ہے تو جو فیمیل ہے اس نے ہی سنبھالنا ہے. میل کو کہتے ہیں اس نے تو آفس جانا ہے تو تم دوسرے کمرے میں سو جاؤ. وہ ساری رات ایگزاسٹ ہو جائے گی. پھر وہ ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، فزیکل ایگزاسشن، وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں. سوشل سپورٹ اس طرح کی نہیں ہے. اور ہسبینڈ کی پریزنس
جو ہے نا وائف کی لائف میں اتنی زیادہ ویسے نہیں ہے. اگر کوئی پریزنٹ ہے تو وہ بیچارہ ہسبینڈ بھی جو ہے وہ بھی پس جاتا ہے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, یہ تو ایسے تو کبھی کسی نے نہیں کیا, تم منوکھے ہو کہ اب تم نے بچے کو دودھ پلانا ہے, فیڈر پلانا ہے تم نے, ہے نا. تو جو اگر وہ بھی بیچارے پھر ایک ٹائم کے آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ میں دیکھ لوں ادھر ادھر کہ فیڈر پلاؤں کہ رہنے دوں, پیمپر چینج کرو گے تو کبھی کبھی دن میں 6 پیمپر میں سے ایک اگر کوئی چینج کر دیتا ہے تو وہ اپریشیٹ وائف بھی کرے گی اور ہیپی بھی ہو جائے گی تھوڑی سی. آف کورس یہ چیزیں بہت سو ڈو یو سے یا ڈو یو سجیسٹ کہ آفٹر پریگنینسی آپ اپنی گائنوکالوجسٹ کو تو آف کورس وزٹ کریں ہی, بار بار کریں, لیکن ایک سائکیٹرسٹ کو ضرور وزٹ کریں. اگر تھوڑے یہ گائنوکالوجسٹ یوزلی پک کر لیتے ہیں. اوکے 10 to 20% فیمیلز میں سم فارم آف ڈپریشن آتی ہے, بلوز, ڈپریشن یا سم ٹائم سائیکوسس بھی ایون نا. سائیکوسس اس کو کہتے ہیں کہ فیمیل کو تھاٹس آ رہی ہیں کہ یا میں خود کو کچھ کر لوں یا میں بیبی کو, یہ بہت برا لگ رہا ہے مجھے, میں اس کو ہی کہ اس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے. یہ ایکسٹریم ہے. اس سے اس اسٹیج کے آنے سے پہلے گائنوکالوجسٹ کو خود بھی کچھ ان کو تھوڑی سی کاؤنسلنگ, اور اگر میڈیسن کی ضرورت ہے تو ہم تھوڑے دن کے لیے میڈیسن پہ انہیں ڈال دیں. کچھ نقصان یا ان کو ورس کرنے کے بجائے ارلی ڈائگنوسس کر کے ارلی ہیلپ کر لیں. یہ اس میں یہ آپ کو لانگ ٹرم ساری زندگی کے لیے دوائی پہ ڈالنے والا نہیں ہے. ہم پاکستانی ہر چیز میں ہوتا ہے نا, میں لگ جائے گی مجھے دوائی, میں شوگر کی گولی نہیں کھاؤں گی مجھے لگ جائے گی. وہی والی یہ جو مینٹل ہیلتھ کا تو ایشو ہی ہے, ٹیبو ہے, اور وہ گولی کھانا تو شرمندگی ہے. تو وہ 7 دن کے لیے اگر دوائی دی ہے تو ہم 1 دن بھی نہیں دیں گے. تو یہ پڑھ لو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو, آیت الکرسی, وہ سب چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. لیکن اگر 7 دن وہ دوائی کھا کے وہ امپروو ہو جاتا ہے تو کیا ورث ہے اس میں. ہاں بالکل, وہ گائنوکالوجسٹ کا ایک رول ہے. اور ہاں جب گائنوکالوجسٹ کو لگے کہ میرے لیول سے اوپر ہے یا یہ نہیں ٹریٹ ہو رہا تو آف کورس جلدی ریفر کرے, رادر دین کوئی زیادہ کمپلیکیشن کرنے کی بجائے, یا وہ گھر میں زیادہ فزیکل ایشوز ہو گئے ہیں, پرابلمس, لڑائیاں مار دھاڑ شروع ہونے سے پہلے ہی اگر ہم انہیں ریفر کر دیں اور گھر والے بھی اس چیز کو پک کر لیں, آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہاں ہم چلے جاتے ہیں اور ان کو دکھا لیتے ہیں, تو شاید سمپل دوائیاں یا سمپل تھیراپی سے ہی چیزیں سیٹل ہو جائیں. ولنریبل اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہو جائے گی, ایسی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ویسے رہیں گے. آف کورس. بچوں میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ بچوں میں وقفہ آپ کے کپل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگوں کی اگر وہی بات ہے, جب ہم کہہ رہے ہیں وہ 30s لیٹ 30s میں ہیں تو آپ فیملی کمپلیٹ کر لیں, اگر انٹرول تھوڑے کم رکھ کے. اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم آرام سے ہر بچے کو اس کا ڈیو ٹائم دیں, اس کا گروتھ پیریڈ, اس کو نیوٹریشن, اس کو لو, اس کو پورا دیں. تو 2 سے 3 سال تو بڑا اچھا پیریڈ ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں 2 years آپ تھوڑی وقفہ کر لیں, اور 3rd year میں کنسیو کرنے کی کوشش کریں. 1 آدھے مہینے میں کنسیو ہو جائے گا تو بیبی آتے 3 years کا انٹرول بٹوین 2 births ہو جائے گا. وہ اچھا آئیڈیل ہے کہ ایک بچہ اسکول جانے والا ہے اور اگلا بچہ آ رہا ہے, اس کو بھی وہ پورا پراپر 3 years مل گئے ہیں, اور اگلا بھی جب آئے گا تو اس کے لیے بھی ٹائم ماں کے پاس ہوگا کہ اب یہ گھنٹے اس بچے کے ہیں. آج کل بچے کہا جاتا ہے کہ کم اچھے ہوتے ہیں, لیکن کئی فیملیز آف کورس زیادہ چاہ رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ زیادہ بچے چاہتے ہیں یا کم چاہتے ہیں تو اس میں اپنی ہیلتھ کا یا ڈائٹ کا کیا ڈفرینس ہونا چاہیے؟ اور اگر آپ نے کنسیو کرتے ہو اور اس میں آپ کو بیماریاں اٹیکس زیادہ کرتی ہیں یا انفیکشنز زیادہ اٹیک کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا پریونٹیو میجرز لینے چاہیے؟ روٹین میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر انٹرول رکھنا بھی ہے یا کچھ کپلز نہیں بھی جلدی کنسیو کرنا چاہتے, بیلنسڈ ہیلدی لائف تو ہم نے گزارنی ہے, تو بیلنسڈ ڈائٹ تو ضروری ہے دونوں صورتوں میں, اس میں تو کوئی 2 رائے ہی نہیں ہے. ہاں اگر ریکرنٹ پریگنینسیز ہو رہی ہیں, بار بار وہ پریگننٹ ہوئی ہیں, انٹرولس کم ہیں, تو ان کو ایکسٹرا نیوٹریشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. اب وہ انیمیا ہے, خون کی کمی ہے, تو اس کو کریکٹ کریں. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈائبٹیز ہے یا ویٹ بہت زیادہ گین ہوا ہے تو اس کو ہم کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ہر چیز کا علاج ہیلدی بیلنسڈ لائف ہے, اور اس کے لیے ہیلدی بیلنسڈ نیوٹریشن ہے. اور فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہم لوگ بالکل نہیں کرتے, جو ہمیں لگتا ہے کہ جم جانے کا تو ڈاکٹر صاحب ٹائم ہی نہیں ہے, تو میں کبھی بھی نہیں کہتی آپ جم جائیں. آپ اپنے گھر میں اپنے ایک کمرے میں ایکسرسائز کر لیں, واک کر لیں. واک کر لیں. واک بھی نہیں کر سکتی, گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, تو ایک روم میں آپ ایکسرسائز کر لیں. کوئی اتنا 20 سے 25 منٹ کی ایکسرسائز آپ کو اسٹارٹنگ میں بہت ہیلپ کرے گی. پھر آپ خود ہی جب آپ کا اسٹیمنا بلڈ ہوگا
آپ آگے چلتی جائیں گی, آپ کو اچھا لگنے لگے گا نا, Of course. آپ اس کے اچھے افیکٹس, ہاں بالکل مزہ آئے گا, اور اچھے افیکٹس نظر آئیں گے تو اور ایکسرسائز کرنے کا دل کرے گا. اکثر یہ سنتے ہیں, اور کسی حد تک سچ بھی ہے, یہ تو آپ ہی بتائیں گی, کہ اوبیسٹی جو ہے وہ آپ کو کنسیپشن میں پرابلم کاز کرتی ہے. کیا پرابلم کاز کرتی ہے اوبیسٹی؟ جو بیسیکلی جو ہے وہ ہارمونل امبیلنس کرتی ہے. یہ فیمیل اکیلے کے لیے نہیں ہے. اس بات کو میں ادھر ایکسٹرا تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ جو میل اوبیسٹی ہے نا, وہ بھی انفرٹیلٹی کرتی ہے, سیمن کی کوالٹی کو بھی بہت بری طرح امپیکٹ کرتی ہے. کیونکہ جب میل یا فیمیلز اوبیس ہوتے ہیں, جتنے فیٹ کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی جو ان کا ہارمونل بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور جو فیٹ میں ہارمونز بن رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے نارمل باڈی پارٹس میں جو نیچرلی ہارمونز بن رہے ہیں ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں. تو ان کی اماؤنٹ جتنی زیادہ ہے اتنا ہارمونل امبیلنس ہے. جیسے فیمیلز بھی پی سی اوز کے ساتھ جو پیشنٹس ہیں ان کے ویٹ بہت ریزسٹنٹ ہوتے ہیں, وہ لوز ہی نہیں ہوتے. یا وہ تھائرائڈ ایشو جن کو ہے وہ بھی, ان کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ویٹ تو ایک ہیلدی ویٹ جو ہم کہتے ہیں جس میں BMI 25 سے کم رکھنا بڑا ضروری ہے. اور پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے تو 23 اب کہتے ہیں کہ جی آپ اور تھوڑے سے لین ہونے چاہیے, جو ہماری سوشل اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ان کے حساب سے. ڈائٹ ہماری جتنی پور نیوٹریشن ہے اس کے اکارڈنگلی تو وہ دن بدن کم کرتے جا رہے ہیں. FDA جو ہے جتنا نیوٹریشس فوڈ ہمارا ہے نا وہ کہیں پہ بھی نہیں تھا. یہ ساری چیزیں جو ویسٹرن کلچرز ہیں جو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں, ان کے نقصان پورا یورپ, US, ویسٹرن ورلڈ بھگت چکا ہے. اور اب وہ ساری ان سب چیزوں سے توبہ کر کے نا اب سڑکوں پہ واپس آ گئے ہیں. مزے کی بات آپ کو سناتی ہوں اس میں کہ میں کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری گئی ہوئی تھی. وہاں پر لٹرلی ہمارے ہاں ناشتہ کیا ہے کچھ بھی نہیں کرتے لوگ, ہم سجیسٹ کر ایز نیوٹریشنسٹ پاگل ہو جاتے ہیں. وہاں پہ مجھے اتنا مزہ آتا تھا. فلیورڈ یوگرٹس ہیں اتنی زبردست کوالٹی کی, شوگر فری آپ کو مل رہی ہیں, آپ نے جس چیز سے اس کو الگ کرنا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے. اس کے علاوہ سیڈز ہیں, نٹس ہیں, جو یہاں پہ ہم بتا تھک جاتے ہیں. چیا سیڈز ہیں, آپ ان کو اسی باؤل میں مکس کرو, گرینولا اپنا ڈالو, بہترین بریک فاسٹ آپ کا ریڈی ہے. اور ہر بندہ لٹرلی ناشتہ کر رہا ہے. سب ناشتہ میرے لیے یہ اتنی حیران کن بات تھی کہ صبح 5 بجے سڑکیں US کی بھر جاتی تھیں, اور شام میں 8-9 بجے کے بعد وہاں پہ آپ کو لوگ نہیں نظر آتے. ریسٹورینٹس کلوز ہو چکے ہیں, شاپنگ مالز 8-7 بجے ڈفرینٹ جگہوں پہ بند ہو جاتے تھے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے رات 1-2-3 بجے تک کھانا, یہ تو وہاں تھا ہی نہیں. یہ ختم ہو گیا نا. انہوں نے اس کے نقصانات دیکھ کے اب واپس ریورس ہو گئے ہیں, اور اب وہ صبح 5 بجے اٹھ کے جاگنگ کرتے ہیں, بھاگتے ہیں. بیچ بھرا ہوا ہوتا تھا, جو بیلٹ تھی اس پہ سائیکلز فل ہوتی تھی, لوگ سارا دن واک کر رہے ہیں. ہر جگہ وہ واک کر کے جا رہے ہیں, اور وہی سیلڈ کھا رہے ہیں, وہ ہیلدی کھانا کھا رہے ہیں. پاکستان میں فروٹس اتنے سستے ہیں لیکن ان کی کنزمپشن اتنی نہیں ہے. باہر آپ جائیں تو ایک کیلا اتنے کا, آپ اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنے $1 کا ایک کھیرا ہم نے لیا, اتنا بڑا وہ کھیرا تھا, 2 کھیرے میرا خیال ہے $10 کے ہے. $10 تقریباً آپ سمجھے ہمارا 250 روپیہ بنا. اور یہاں پہ کھیرے پورا 1 کلو میرا خیال ہے 100 روپے کا آ جاتا ہے. تو وہ ہم نہیں کھا رہے نا. ہم نے برگر کھانے ہیں, ہم نے پیزا کھانا ہے. آپ نے برگر پیزا بھی کھانا ہے تو ہیلدیئر آپشنس کریں نا. اور کبھی کبھی ہے, یہ روز ہر کھانے میں ہم نے یہ نہیں کھانا. سوڈاز, کولاز, اچھا کیا یہ بھی آپ کی افیکٹ کرتے ہیں ہیلتھ کو؟ سوڈا اینڈ کولا از کیا کہتے ہیں اوور پاورڈ ود شوگر. آپ سوچیں نا, آپ 5-7-8 اسپونس شوگر کے پانی میں ڈال کے پی سکتے ہیں, آپ کبھی بھی نہیں پئیں گے. آپ کو ویسے ہی نوزیا ہوگا, آپ الٹی کر دیں گے کہ بھائی اتنی چینی. اور ہم ہر وقت اور ایسے اتنی ہیپیلی ٹرے میں رکھ کے دیتے ہیں کہ اپنے مہمان کو کہ یہ لو زہر پی لو. بچوں کو کیا دینی چاہیے؟ نہیں دینی چاہیے, بالکل بھی نہیں دینی چاہیے. بچوں کو تو کوئی پروسیس چیز, یہ جو ہم کہتے ہیں نا جوس بنانا ہے, آپ مشین میں گھر میں بنائیں جوس. بالکل. آپ اچھا بچوں میں چیزیں نہ دیں, جو بھی ڈبے میں بند چیز ہے وہ زہر ہے, جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا اس کو کیا آپ نے دینا ہے. اچھا بچوں میں آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی, میں نے تو بہت کی ہے, کیونکہ میں جہاں جاتی ہوں میں ضرور آبزرو کرتی ہوں کہ بچہ گھر کا چکن نہیں کھا رہا لیکن کسی بھی فاسٹ فوڈ کا وہ کھا رہا ہے. اس میں ایسا کیا ہے کہ وہ کھا رہا ہے بھائی, ایٹ لیسٹ یہ تو نوٹس کرو. اور وہ 2 منٹ میں پک کے چکن آپ کو ملنے والا چکن کیا چکن ہے, اور اس کی کوالٹی کیا ہے,
یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ ضروری ہے. یہ ہم نے ان کو بیسیکلی ہائپ کریٹ کی ہے نا, وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک طریقہ ہے. جو پروسیس فوڈ ہے اور وہ پوری ایک ایمبیانس ہے, آپ تیار ہو کے گھر سے جاتے ہو, بچہ بیچارہ وہ جب سے تیار ہو کے گاڑی پہ بیٹھ کے 1-1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچتا ہے, وہ اسے بھوک لگ ہی جاتی ہے. لیکن یہ نہیں, یہ تو کھاتا ہی وہ ہے. آپ گھر میں اتنی ایفرٹ کرتے ہیں اس کے لیے کہ اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا پورا سیٹ کر کے رکھیں. گھر میں ہم ویسے ایفرٹ نہیں کر رہے. گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ پروسیسڈ پیکجڈ فوڈ ہو اور جلدی بن جائے. PCOS پہ بتائیں پلیز ہمیں, وہ کیا ہے اور ہم اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ PCOS بیسیکلی پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے. اور سنڈروم کوئی بھی جو ہوتا ہے وہ ملٹی آرگن پرابلم ہے. وہ بہت سی چیزوں کا ایک کمبینیشن ہے اور بہت سے ویریئنٹس ہوتے ہیں. کچھ لوگوں میں پیریڈس کے ایشوز ہو جاتے ہیں, کچھ میں ویٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں, کچھ میں ایکنی ہو جاتی ہے, کچھ میں ایکسیسو ہیئر گروتھ ہے, کچھ میں فرٹیلیٹی ایشوز ہیں, کچھ میں ڈائبٹیز آگے چل کے ڈیولپ ہوتی ہے جسے میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں, کچھ میں بلڈ پریشر زیادہ ہوگا. تو ایک بہت واسٹ رینج آف سمٹمز ہیں اور سائنز ہیں جو یہ ہارمونل امبیلنس سے کریٹ ہوتے ہیں. تو بیلنسڈ نیوٹریشیس جو ڈائٹ ہے ود بیلنسڈ فزیکل ایکٹیویٹی, اس سب کی پریونشن ہے. اگر ہم وہ کریں گے تو آگے آنے والے 50 سال جو لائف کے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جائیں گے. تو PCOS کا علاج فیشن سے, دوائیوں سے نہیں ہے. PCOS کا علاج سمپل ہے. ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 90% علاج کیا ہے, لوزنگ 10% آف یور باڈی ویٹ. اگر آپ 100 کلو کے ہیں, جو 10 کلو ہے نا آپ کا, وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. اگر آپ 50 کلو کی ہیں تو آپ 10 کلو نہ لوز کریں, آپ 5 کلو پہ فوکس کریں. اگر آپ 70 کلو کی ہیں تو 7 پہ کریں. آپ سے 7 نہیں ہوتا تو آپ 5% باڈی ویٹ لوز کریں. ایک عورت ہے, وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کسی گاؤں میں, کہیں پہ آپ سمجھ لیں کہ نہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے, نہ اس کے پاس ایکسیس ہے واک کی, نہ ایکسرسائز کی, نہ باہر نکلنے کی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کیسے پتہ چلے کہ وہ PCOS کا شکار ہے یا نہیں ہے, اور اگر وہ PCOS کا شکار ہے تو اس کو ٹریٹ کیسے کرے؟ سب سے پہلے اسے یہ سمجھ آئے گی کہ یا تو اس کے سائیکلز ڈسٹرب ہو رہے ہیں, یا وہ ویٹ گین کر رہی ہے اور لوز نہیں کر رہی کوشش کرنے کے باوجود, یا اس کو ایکنی ہونے لگ گئی ہے, یا اس کے ہیئر گروتھ جو ہے وہ ایکسیسو ہو رہی ہے, یا وہ کنسیو کرنے میں ایشو ہو رہا ہے اسے. یہ ساری چیزوں کو سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرے اور گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے اپنی ڈائٹ کو خود ہی نوٹس کرے کہ میں کھاتی کیا ہوں. پیشنٹ آ کے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کچھ بھی نہیں کھاتی, یہ کچھ بھی, ایسے نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ کھایا جائے. ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے کہ کیا کھا رہے ہیں. میں بتاتی ہوں نا, کچھ بھی نہیں کھا رہی. میرے پاس ایک پیشنٹ تھی, وہ کہے میں تو کچھ کھاتی نہیں, میرا ویٹ کم نہیں ہوتا. جب میں نے اس کی پوری ہسٹری لی, پتہ چلا دن کے 15 سے 20 کپ چائے کے جا رہے تھے. تو کھانا وہ کب کھائے گی, کیسے کھائے گی؟ وہ یہی کہہ رہی ہے نا, میرا کھانے کا دل ہی نہیں چاہتا اور میں چائے ہی پیتی جا رہی ہوں. آپ کیفین کا انٹیک اتنا زیادہ کر دو گے تو آپ کی باڈی کھانے کو کیسے ایبزارب کرے گی, کیسے آپ کھاؤ گے؟ مجھے نوزیا بہت زیادہ ہوتا ہے, مجھے وامٹنگ, نوزیا ہو رہا ہے, چائے پی رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ چائے کا استعمال ہم میڈیکیشن کی طرح چائے کر بھی, رہے ہیں. ہم ہر چیز کا جواب تو چائے ہے نا. دیٹس ٹرو. ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ. سیدھی اب ہم شروع سے ایک ہی بات پہ اسٹریس کریں, بیلنسڈ ہیلدی نیوٹریشیس ڈائٹ اور بیلنسڈ فزیکل ایکٹیویٹی. میں آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ سارا دن رسی پھلانگے, میں آپ کو نہیں کہہ رہی آپ 2 گھنٹے سڑکوں پہ بھاگیں. آپ بیلنس نکال لیں, آپ 40 سے 45 منٹ کچھ ایکسرسائز اگر کر سکتے ہیں تو کریں. نہیں تو جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کا پورشن تھوڑا سا کم کر لیں کہ جب میں نے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے یا اس کو مطلب برن کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا, تو چلو میں پوری پلیٹ بھر کے چاول یا کھانا یا روٹی کھانے کی بجائے آدھی کر لوں. ڈاکٹر صاحبہ, ویپ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے مردوں اور عورتوں دونوں میں. عورتوں کی ہیلتھ کو کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ جیسے ہم پہلے بات کرتے تھے نا کہ ہم پوچھتے بھی نہیں تھے کہ آپ اسموک تو نہیں کرتی, تو میں ہمیشہ یہ نوٹ کرتی تھی کہ ہم یہ تو پوچھتے نہیں آپ کے ہسبینڈ اسموک کرتے ہیں, آپ کے گھر میں کوئی اسموک, وہ پیسو اسموکنگ تھی نا. اب اسی طرح جو سارے اسموک نہیں کر رہے یا وہ اپنی سب کہہ رہے ہیں کہ میں تو اسموک نہیں کر رہا, تو آپ ذرا دیکھیں تو وہ سب کے ہاتھوں میں ویپ ہے. That's right. اور وہ تو ویپ کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بھی ہیں ایون, وہ تو ڈورمنٹ اسموکرز بن رہے ہیں نا. اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, وہ بلکہ فلیورڈ ہے تو آپ کو لگتا ہے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے یا ٹیسٹ آ رہا ہے جو بھی, لیکن آپ اس پہ بھی ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں. ایڈکٹیو تو وہ بھی ہے نا, ایڈکٹ ہو رہے ہیں نا آپ اس کے, آپ اس کو چھوڑ نہیں رہے.
تو اس میں بھی وہی ساری چیزیں ہیں اور ساتھ والا بندہ بھی اتنا ہی افیکٹ ہو رہا ہے جتنا آپ ہو رہے ہیں. تو اگر آپ فینسی کریں جو مرضی کریں لیکن وہ بات تو وہی ہے, وہی سگریٹ ہے, وہی اسموکنگ ہے اور یہ بھی وہی ہے, اس کی ایک فینسیئر ورژن ہے بس. کیا آپ کے ہارمونس کو امبیلنس کرنے میں ویپ ہیلپ کرتا ہے؟ ہاں بالکل, ہر چیز جو آپ کی روٹین لائف سے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے وہ آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ بیڈ افیکٹ ہی لاتی ہے. کوئی ایسی ڈرنک یا کچھ آپ ہمارے ساتھ جو شیئر کرنا چاہیں, یا کچھ ایسی ڈائٹ میں سمپل چینجز جو ہم کریں اور ہم اپنی لائف کو اسٹیبلٹی کی طرف لا سکیں؟ یہ مجھے ہیلدی ایسے لگتا ہے کہ پانی جو ہے وہ سب سے ضروری ہے. پانی کا انٹیکٹ وہ ہمیں بہت سی چیزوں سے بچا اس لیے سکتا ہے کہ اگر ہم پانی ایڈیکویٹ پی رہے ہیں, جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں 3 لیٹر پانی پئیں, تو 3 لیٹر جب آپ پانی سارے دن میں پیتے ہیں تو شاید بہت سا کھانا نہیں آپ کھا سکتے. That's right. جب آپ کھانا کھاتے وقت بھی پانی پی رہے ہیں, اگر آپ 2 گلاس پانی پیتے ہیں تو آپ سے اپنا کھانا ختم نہیں ہوتا, تو وہ آپ کی کوانٹٹی آف فوڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے, اور پھر آپ ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں, اور پھر آپ فل رہتے ہو. آپ کی جو ہے وہ گٹ موٹیلٹی وہ بھی بہتر رہتی ہے. کانسٹیپیشن سے بہت سے لوگ صرف پانی پی کے ہی مسل ٹائرنس نہیں ہوتی, سورنس نہیں ہوتی, ایگزاسٹ نہیں ہوتی نا چیزیں. ہائیڈریشن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اسکن بھی اچھی رہتی ہے اور آپ لائٹ بھی فیل کرتے ہو, کیونکہ پانی تو اس طرح نہیں آپ کو فیلنگ رکھے گا نا, تھوڑی دیر کے بعد وہ فیلنگ ختم ہو جائے گی فیلنگ, تو آپ ہیلدی لائٹ فیل کرو. That's nice. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, وومن امپاورمنٹ پہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں, اور پوڈ کاسٹ اسپیشلی ہوتا ہی اس لیے عورتوں پہ ہے کہ عورتوں کو ایجوکیشن دی جائے, بتایا جا سکے. بینگ اے گائنوکالوجسٹ, بینگ اے ٹیچر, بینگ این امیزنگ پرسن, اے لائف کوچ, اتنا سب اچیو کرنے پڑھنے کے بعد جو بچیاں یا عورتیں گھر پہ آپ کو دیکھ رہی ہیں, کوئی ایک ایسا میسج جو آپ ان کو دینا چاہیں, یا کچھ ایسا کہ لائف چینج ان کی کر سکے یا ان کو ایک موٹیویشن دے سکے, وہ کیا آپ کا میسج ہوگا ان کے لیے؟ سیدھی سمپل سی چیز ہے, ایجوکیٹ یور سیلف. آپ جو بیسک پڑھائی کر رہے ہیں اس پہ فوکس کریں. جب آپ کے ہاتھ میں ایک بیسک ایجوکیشن ہوگی تو اس کے بعد آپ کچھ بھی کریں گی نا وہ زیادہ افیکٹو ہوگا. اگر آپ پڑھی لکھی سمجھدار ہیں اور کھانا بنانے لگی ہیں تو وہ بھی آپ بیلنسڈ بنائیں گی, ٹیسٹی بنائیں گی, کاسٹ افیکٹو بھی ہوگا اور مزیدار بھی ہوگا. آپ بیسک تعلیم جو ہے نا, جو آپ کی بیسک ایجوکیشن ہے, کبھی اس کو کمپرومائز نہیں کرو. اس کے بعد آپ ہر چیز میں ایکسیل کر سکو گے. آپ کپڑے بنانے لگے ہو, آپ کپڑوں کا بزنس کرنے لگے ہو, آپ کھانا بنانے کا بزنس کرنے لگے ہو, آپ ایون یوٹیوبر بننے لگے ہو, تو آپ کو اچھے اور برے کی تمیز بہت کلیئرلی ہو جائے گی. بیسک مینرز آتے ہیں. ہاں, بیسک ایجوکیشن از ویری اسینشیل. جو اب ایک وہ نہیں ہو رہا, ایک شارٹ اور ایزی وے ہے آپ کو پیسے کمانے کا, اور یہ سب بیسک ایجوکیشن کے بعد سب کچھ کریں. اگر بیسک ایجوکیشن نہیں ہے نا تو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. بہت ہی امیزنگ اور بڑا اچھا اور ڈفرینٹ میسج تھا میرے لیے, تو بڑا ہی ایک موٹیویشن تھی ایک. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اینڈ تھینک یو سو مچ ایوری ون فار واچنگ دا پوڈ کاسٹ. اور مجھے تو بہت مزہ آیا, میں نے بہت کچھ سیکھا. آئی ہوپ آپ بھی بہت کچھ سیکھیں گے. اچھا لگتا ہو تو فرینڈز اور فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں. یہ ایک بڑی موٹیویشن مجھے بھی ملتی ہے اور میرے گیسٹ کو ملتی ہے. جان کے کہتے ہیں نہیں ملتی, ملتی ہے. میں ویٹ کروں گی آپ لوگوں کا اپنے نئے پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے, اور آپ میرا ویٹ کیجیے گا میرے نئے پوڈ کاسٹ کے آنے تک. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.